روحي وصار الدمع يبكي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس مسلسل چل رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے اللہ کے حکم سے حبشہ کے لیے ہجرت روانہ فرمایا۔ پہلی مرتبہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں، اور دوسری ہجرت میں 43 مرد اور 19 عورتیں ہجرت کے لیے گئیں۔ حبشہ میں جانے کے بعد وہاں معمول کی زندگی وہ گزار رہے تھے۔ کفار کو بڑی پریشانی ہوئی، ان لوگوں نے ان صحابہ کو وہاں سے لانے کی کوشش کی، لیکن شاہ حبشہ نے انہیں نکار دیا اور انہیں واپس کر دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار تقریر نے متاثر کیا۔ پھر انہوں نے قرآن کریم پڑھ کر سنایا تو خود شاہ حبشہ اور سارے درباری رونے لگے، اور یہ حکم صادر کیا کہ یہاں جو مکے سے آئے ہیں ان کو یہیں رہنے دیا جائے گا، ان کو یہاں سے واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد سن 5 اور 6 ہجری کے بعد مکہ مکرمہ میں اتار چڑھاؤ کا ایک ایسی لہر چلی جو تاریخ میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی انٹرسٹڈ ہے اور بڑی لچکدار ہے۔ ابھی حبشہ یہاں سے لوگ ہجرت کیے اور وہاں اچھی زندگی گزارنے لگے تو یہاں کفار مکہ کو بڑی بے چینی تھی، اور وہ پریشان تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا، ہم تو ان کو کچلنا چاہ رہے، ان کو ختم کرنا چاہ رہے، لیکن دن بدن دین بڑھتا جا رہا اور یہ لوگ حبشہ چلے گئے۔ وہاں خوشحال وہ لوگ ہیں، یہ لوگ پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ ستانے کی کوشش ان لوگوں کی جاری تھی۔ ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے سامنے ستانے کی وہ شرنگیز کوشش اس نے کی، جو عام طور سے بیان بھی کیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر اوجڑی رکھ دی، اور اس کو ہٹانے کی کوشش اللہ کے رسول نے فرمائی تو نہیں ہو سکا۔ حضرت فاطمہ آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اس کے بعد وہ پوٹلی ہٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ حرکت ایک باندھی نے دیکھ لی، اور وہ باندھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے تیر اور کمان کے ساتھ لوٹے، ان کی باندھی نے ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گالی گلوچ بھی کیا گیا اور اس طرح کا واقعہ بھی پیش آیا۔ ابو جہل نے یہ کام کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں تھے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اپنے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت وہ کیا کرتے تھے۔ وہ سیدھا حضرت ابو لہب کے پاس گئے اور جا کے ابو جہل کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہ حرکت کیوں کی، میں تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا اگر پھر تم نے کبھی ایسا کیا۔ وہ پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ کیا تم بے دین ہو گئے، تم نے اپنے دین سے اپنے آپ کو پھرا دیا، تم کیا مسلمان ہو گئے؟ حضرت حمزہ نے فوراً کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کلمہ پڑھ دیا۔ اب حضرت حمزہ بڑے لہیم شہیم تھے، بڑے طاقتور تھے، بڑے بہادر تھے، ان کے اسلام لانے سے کفار کے اندر ایک ہلچل مچ گئی اور سب پریشان ہو گئے کہ حمزہ بھی ادھر چلے گئے، سب پریشان ہو گئے۔ مزے کی بات یہ ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ نے سنا کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ حضرت عمر کے ذریعے سے یا ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دیجیے، اسلام کو قوت دیجیے، ان کو اسلام کی توفیق دیجیے۔ اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی۔ ادھر واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تو وہ اور غصے میں آ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی بھی مسلمان ان کے سامنے جانے سے ڈرتا تھا۔ اگر وہ کسی راستے سے آ رہے ہوں تو مسلمان دوسرے راستے سے جاتے تھے۔ وہ بڑے غصے والے تھے، بڑے بہادر تھے، اور مسلمانوں کے بہت خطرناک والے دشمن تھے۔ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ تھے اور ختم ہی کر دیتے اگر کوئی ان کے زد میں آ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اور ان کی بہادری بڑی مشہور تھی اور سب لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پہ بیزار ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج نعوذ باللہ محمد کا قصہ ختم کر دوں گا۔ یہ انہوں نے ارادہ کیا اور تلوار، ننگی تلوار لی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ چل پڑے تو یہ بات پھیل گئی اور لوگ کفار تو خوش ہو گئے کہ اب محمد کا کام تمام ہونے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں کے اندر بے چینی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ عمر بہت اپنے ارادے کے پکے ہیں اور بہادر ہیں اور وہ تلوار نکال چکے ہیں، تو بغیر وہ تلوار کو خون پلائے وہ اپنے میان میں رکھتے نہیں۔ بہت اب لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک گویا کہ ایک چال چلی، انہوں نے ایک اسکیچ ڈالا، ایک گیم انہوں نے کھیلا گویا کہ، اور ایک بہترین ایک کام یہ کیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے سے گزر رہے تھے تو ان کے سامنے سے گزرے اور پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد کو ختم کرنے، اب کھیل ختم، یہ تماشا ہی ختم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صحابی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہن بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، اگر دم ہے تو جا کے پہلے ان کو روکو، بعد میں محمد کے پاس جاتے، بیکار بات کر رہے۔ ایسا جو بھی انہوں نے کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا، ڈائیورٹ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا راستہ بدل دیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ اپنے بہن کے گھر کی طرف گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن کو اور ان کے بہن بھائی کو قرآن کریم کی تلاوت سکھا رہے تھے، قرآن کریم پڑھنا سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے ناک کیا، ان کی بہن نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی کہ عمر۔ حضرت خباب وہاں سے جو ہے بھاگے اور چھپ گئے۔ ان کے بہن بھائی بھی چھپنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اپنے بہن بھائی پہ چڑھ گئے اور ان کو مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ حضرت عمر کی بہن جن کا نام بھی فاطمہ تھا وہ بیچ میں آ گئے اور اپنے شوہر کو چھڑانے کی انہوں نے کوشش کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی دیکھ تماشا مارا۔ حضرت عمر کی بہن جا گری، اور یہ بات بھی روایتوں میں آتی ہے کہ حضرت عمر کی بہن کو مار لگ گیا، چوٹ لگ گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن کا خون دیکھا تو اپنے آپ کو کنٹرول میں کیا، اپنی بہن کو اٹھانے کی کوشش کی، خون پوچھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے ان کو جو ہے جھڑک دیا، کہا کہ تم بیکار جو ہے بکواس کر رہے ہو، تم قریب نہ آنا میرے۔ ان کی بہن نے ان کو جو ہے جھڑک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اور کنٹرول کیا، بہن کو منانے کی کوشش کی اور پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا پڑھنے وڑھنے کی کوئی بات نہیں تھی، ہاں ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، میں بھی مسلمان ہوں اور تمہارے بہن بھی مسلمان ہیں، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سمجھا بجھا کے پوچھا کہ میں نے آواز سنی ہے، تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ پہلے جاؤ اور غسل کر کے آؤ۔ انہوں نے غسل کیا، اس کے بعد ان کو وہ صحیفہ دیا گیا، غالباً سورہ مریم یا سورہ حامیم پڑھ رہے تھے۔ وہ آیتیں جب ان کو پڑھ کر سنائی گئی، حضرت خباب بھی ہلو آ گئے اندر سے، عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جہاں بھی وہ چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے، آ کے قرآن کریم کی انہوں نے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ شروع میں ہی حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو بڑے بابرکت نام ہیں، بڑے بابرکت صفات ہیں۔ پھر جب پڑھتے گئے، بعض روایتوں کے مطابق ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب کو کہا کہ رک جاؤ،
اور اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہو چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، حضرت خباب نے کہا کہ عمر، خوشخبری ہو تمہارے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا تمہارے بارے میں اور ابو جہل کے بارے میں کہ اللہ اسلام کے لیے اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو قبول فرمائے، تمہارے لیے یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دے دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چونکہ ان کے پاس تلوار پہلے سے موجود تھی، تلوار کے ساتھ ہی وہ گئے۔ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود تھے وہاں انہوں نے ناک کیا، کھٹکھٹایا، تو صحابہ اکرام میں سے کسی نے دیکھا کہ دروازے پر کون ہے، دیکھا تو حضرت عمر ہیں، ساتھ میں ان کی تلوار ہے۔ وہ جلدی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابھی وہ کھولے نہیں، دروازہ نہیں کھولے۔ حضرت عمر کے بارے میں چونکہ پتہ چل چکا تھا کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول، باہر تو عمر ہے اور ساتھ میں ان کے تلوار بھی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نے ارشاد فرمایا، جو ابھی 3 دن ہوا تھا اسلام قبول کر کے، کہا کہ جاؤ اور جا کے دروازہ کھولو، اگر عمر صحیح نیت سے آئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اب وہ صحابی جا کے دروازہ کھولے، کھولنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق جیسے اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لپک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جا کے ان کے مونڈھوں کو پکڑا اور پکڑ کے جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کے کہا کہ کیا تم اب بھی اسلام قبول نہیں کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ یہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، وہاں جتنے صحابہ موجود تھے ان سب نے اللہ اکبر کے نعرے تکبیر لگائی، جس کی گونج کعبۃ اللہ تک پہنچی۔ سارا شہر مکہ گونج اٹھا اور سب نے سمجھا کہ کوئی اہم کارنامہ ہوا ہے، اور جو دیکھا گیا تو پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تھا۔ جیسے حضرت عمر سے مسلمان ڈرا کرتے تھے، ویسے اب حضرت عمر سے کفار ڈرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم سچے دین پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، ہم سچے دین پر ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سچا نبی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر اب ڈرنا کس سے؟ اب ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اب ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھیں؟ چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ ہم کعبۃ اللہ کے پاس جا کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے پاس جانے لگے۔ میں یہ بھی بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام لوگوں کے ڈر سے کہ وہ لوگ ستائیں گے، ماریں گے، ڈانٹیں گے، جملے کسیں گے، اپنے اپنے گھروں میں یا دار ارقم میں جا کے عبادت کرتے تھے جہاں پر اللہ کے رسول موجود تھے۔ اب حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد دار ارقم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ ایک طرف ننگی تلوار لے کر حضرت عمر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ایک طرف حضرت حمزہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چند صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں اور وہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر کعبۃ اللہ کے پاس جانے لگے، راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان فرماتے ہیں کہ جسے اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو وہ آئے اور ہمیں روک لے، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ ہمیں آئے اور روک لے۔ تو کسی میں دم خم نہیں تھا کہ وہ حضرت عمر کو، حضرت حمزہ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو روک لے۔ کوئی آنے کی ہمت نہیں کیا۔ ایک طرف حمزہ ہیں، ایک طرف عمر ہیں، دونوں خطرناک جنگجو ہیں اور دونوں خطرناک بہادر ہیں اور دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آئیں اور اللہ کے رسول کو روکیں۔ کعبۃ اللہ کے سامنے آ کر اللہ کے رسول نے سجدہ فرمایا، عبادت فرمائی، صحابہ نے فرمائی۔ اب یہ دھیرے دھیرے معاملہ چلتا رہا۔ اب ادھر
کفار کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھائی اب کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں نے ایک چال یہ چلی، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے سرداران نے قریش سے کہا کہ دیکھو محمد کعبۃ اللہ کے پاس اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، میں جا کے ان سے بات کر لیتا ہوں، کیا پتہ کہ ان سے بات کرنے سے بات حل ہو جائے۔ اب علی الاعلان کچھ کرنا مشکل ہے، حضرت حمزہ بھی چلے گئے، حضرت عمر بھی چلے گئے، اور بھی صحابہ چلے گئے، روز بروز مسلمان بڑھتے جا رہے، اسلام پھیلتے جا رہا، اب ان سے بات کر کے کچھ کر لیں گے، کیا بات کریں گے؟ ان سے میں جا کے بات کروں گا کہ بھئی تمہارے کو کیا ہونا ہے، پیسے ہونا ہے لے لو، ہاں خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم کرا دیں گے، تم ہمارے سردار بننا چاہتے ہو، بادشاہ بننا چاہتے ہو ہم بنا دیں گے، جو بھی معاملہ ہو سکے کر لوں گا میں جا کے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، جا کے آپ بات کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ولید ابن مغیرہ آ کر کہنے لگا کہ بھتیجے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں چچا سنائیں۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم اپنا سارا مال تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے اس نے بات یہاں سے شروع کی کہ دیکھو تم بہت عالی نسب کے لڑکے ہو، تمہارا نسب بہت اعلیٰ ہے، تمہارے نسب میں سب سردار ہیں، سب سچے ہیں، اور تم اچھے شریف گھرانے کے تم ہو، اور تم نے 40 سال کی زندگی ایسی گزاری کہ تم پر کسی کا کوئی الزام نہیں ہے، تم بہترین نوجوان ہو، لیکن بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا کہ تم نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ دیا، تم نے ہماری عقلوں کو جو ہے ناکارہ کہہ دیا، تم نے جو ہے یہ دوسرا دین لا کر تم نے گڑبڑ کر دی، اس لیے لوگ تم سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگے اور تم سے لوگ چڑھنے لگے۔ ابھی میں تمہیں ایک موقع دینے آ رہا ہوں کہ اگر تم چاہو تو یہ بات پھر سے پوری ہو جائے گی۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں اگر مال کی ضرورت ہے، تم اگر مال کے لیے یہ کر رہے ہو تو مکے بھر کا مال تمہاری قدموں میں ہم رکھ دیں گے، تم اپنی بات سے پھر جاؤ، اور تم یہ جو کہتے ہو کہ تم نبی ہو اور ایک خدا کو مانو، یہ سب باتیں کرنا چھوڑ دو۔ اگر تم مال نہیں چاہتے ہو، اگر تم خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی کا نکاح میں تم سے کراؤں گا۔ اگر تم اس پہ بھی راضی نہ ہوتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم یہاں کے خلیفہ بن جاؤ، تم یہاں کے بادشاہ بن جاؤ، تم یہاں کے فیصل بن جاؤ، تو تمہیں بغیر بتائے ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ تم اس بات سے پھر جاؤ کہ تم نبی ہو، ایک اللہ کو مانو جو تم کہتے ہو، تم اس سے پھر جاؤ، یہ ہمارا مدعا ہے۔ اگر تمہیں یہ بھی نہیں چاہیے تو تم بتاؤ کہ تمہارے پاس جو تم کہتے ہو کہ فرشتہ آتا ہے وہ ایک شیطان ہوگا یا جن ہوگا، اور اس کا اثر تم پر ہوگا، اس کا علاج ہم کروائیں گے، ہم اپنی ساری پونجی لگا دیں گے، سارا پیسہ لگا دیں گے، اور ہم تمہارا علاج کرا دیں گے، اگر یہ بیماری بھی ہے تو اگر تم بتا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا آپ کی بات ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں ہو گئی۔ اب تم سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مریم کی تلاوت شروع فرما دی۔ روایتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے تھے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک دیے اور سننے لگا۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بند کر دیا، کہا کہ بھتیجے بس کرو۔ وہ من ہی من میں یہ سوچنے لگا کہ اب اثر ہو جائے گا، اور وہ وہاں سے فوراً اٹھ کے قریش کے پاس جب گیا تو لوگ آتے ہوئے ولید کو جب دیکھا تو کہا کہ اس کا چہرہ جاتے ہوئے جیسا تھا وہ آتے ہوئے ویسا نہیں ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ آ کر ان سے کہنے لگا کہ میری مانو تو تم محمد کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، خدا کی قسم، لات و عزا کی قسم، جو کلام میں نے سنا ہے وہ کلام کسی آدمی کا نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، وہ کلام تو اللہ کا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ کل کو جب وہ پورے عرب پر فتح یاب ہوں گے تو تمہارا بڑاپن ہوگا، اس لیے کہ وہ تم میں سے ہے، اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو تم نقصان میں رہو گے۔ سب لوگوں نے کہا کہ ولید بھی بے دین ہو گیا، یہ بھی متاثر ہو گیا، محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا، یوں چمی گوئیاں ہونے لگی۔ بہرحال اس کی بات لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں تو بس یہی کروں گا، مجھے جو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک وقت پھر حضرت ابو طالب کے پاس گیا اور جا کر حضرت ابو طالب سے کہنے لگا کہ دیکھو اب یہاں اللہ کے رسول کے پاس بھی بات نہیں بنی، صحابہ اکرام کو ستائے تو بھی نہیں ہو رہا،
اللہ کے ابو طالب کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو آپ کے بھتیجے کو آپ روک لو ورنہ ہم کوئی بڑا قدم اٹھانے والے ہیں، ہم ختم ہی کر دیں گے، نعوذ باللہ، آپ کی مرضی۔ یہ جب انہوں نے کہا تو ابو طالب کو جو ہے بڑا تشویش ہوئی، اور بلایا اور بلا کے کہنے لگے کہ دیکھو لوگ در پہ کھڑے ہیں، تمہارے جو ہے جان پہ بنانے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے، اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے۔ ابو طالب نے پھر بلا کے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کرتے رہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں ایز اٹ از لگے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کیا کچھ ہوا، اس کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے پورے خاندان کو بلایا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور کیا میٹنگ ہوئی اور ان لوگوں نے کیا طے کیا، پھر ان سارے خاندانوں پر پورے مکے والوں نے کیا کارروائی کی، پھر اس سے کیا کچھ ہوا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ کے ساتھ سننے، پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔